اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ، موضوع پر مسح کی مدت۔ شریف بن حانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر موضوع پر مسح کرنے کی مدت پوچھی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ موزے اگر پہنے ہیں تو جو مقیم ہے، جو اپنے گھر میں، وہ 1 دن اور 1 رات اس پہ مسح کر سکتے ہیں موزوں پہ، لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک باقاعدہ وہ اس پہ مسح کرتا رہے اپنے موضوع پہ۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اس طرح منقول ہے۔ شریف بن حانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اس مسئلہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور انہوں نے حسب سابق حکم بیان کیا۔ موضوع پر مسح کرنے کی مدت کا بیان۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں اس حدیث میں جمہور فقہا کے مذاہب پر واضح دلالت ہے کہ موضوع پر مسح کی مدت معین ہے۔ سفر میں 3 دن اور 3 راتیں اور حضر میں 1 دن اور 1 رات۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہا رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہی مذہب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ مسح کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قدیم قول ہے اور یہ ضعیف قول ہے۔ انہوں نے ابو عمارہ کی حدیث سے مدت کو ترک کرنے پر استدلال کیا ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے جب موضوع پر مسح کا سوال کیا گیا تو انہوں نے مسائل کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب محدث، مفتی یا عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اس مسئلے میں اپنے سے زیادہ عالم کے پاس سائل کو بھیج دے۔ موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ کی شرط میں فقہا کا اختلاف۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں صاحب ہدایہ نے کہا کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے حدث لاحق ہونے سے پہلے طہارت کاملہ ہو، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے پیر دھوئے اور موزے پہن لیے اور پھر باقی وضو کیا اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موزے پیروں میں حدث کے حلول کرنے سے مانع ہے، اس لیے ممانعت کے بعد کامل طہارت ہونی چاہیے، اور وہ ممانعت کا وقت حدث کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت اگر طہارت ناقص ہو تو موزے حدث کے لیے رافعہ بن جائیں گے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں طہارت کاملہ کے وقت موزے پہننے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ کا ہونا شرط ہے یا حدث کے وقت۔ سو ہمارے نزدیک حدث کے وقت شرط ہے اور امام شافعی کے نزدیک پہننے کے وقت، اور اختلاف کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کوئی شخص پہلے پیروں کو دھو لے اور موزے پہن لے، پھر حدث لاحق ہونے سے پہلے باقی وضو کرے، پھر اس کے بعد جب اس کو حدث لاحق ہو تو اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کی شرائط۔ جن موضوع پر مسح کیا جائے علامہ شرم بلالی نے ان کی حسب ذیل شرائط بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، موضوع نے ٹخنوں کو تمام جانبوں سے چھپایا ہوا ہو، بلکہ پورا قدم ٹخن تک چھپا ہوا ہو۔ نمبر 2، موضوع کو پہن کر مثلا 3-4 میل تک تحتاوی چلنا ممکن ہو۔ نمبر 3، کوئی موضع قدم کے سامنے کی جانب سے 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4، کسی چیز سے باندھے بغیر وہ موضع ٹانگوں سے چمٹا رہے۔ نمبر 5، جب موضوع پر مسح کیا جائے تو اس کی تری موضع کے جرم تک پہنچے۔ یہ شرائط چمڑے کے موضوع میں پائی جاتی ہیں، صوتی موضوع میں نہیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے اگر بغیر جوتوں کے اون کے موزے پہن کر 3-4 میل سفر طے
سفر کرنا ممکن ہو تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ نائلون کے موزے پہن کر بھی اگر بغیر جوتے کے 3-4 میل سفر کیا جا سکے تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن بظاہر یہ مشکل ہے۔ اس شرط کے اعتبار سے صرف چمڑے کے موضوع پر ہی مسح ہو سکتا ہے۔ ایک وضو سے متعدد نمازوں کا جواز۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں اور موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہ کام عمدہ کیا ہے۔ اس کی انشاءاللہ شرح کل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔